رمضان کا مہینہ تھا۔ افطار میں ابھی کچھ وقت باقی تھا اور پورے محلے میں ایک خاص سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روزے دار گھروں میں افطار کی تیاری میں مصروف تھے۔ کہیں سموسے تلنے کی آواز آ رہی تھی، کہیں کھجوروں کی پلیٹیں سج رہی تھیں، کہیں بچے گھروں کی دہلیز پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ مغرب کی اذان کب ہوگی۔ گرمی تھی مگر روزے داروں کی ہمت بھی جوان تھی۔ سب کی امیدیں اس لمحے سے جڑی تھیں جب مؤذن کی آواز گونجے گی اور سب اپنے اپنے گھروں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افطار کریں گے۔ لیکن پھر اچانک ایک چیخ نے اس ساری خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ جیسے کسی کی روح لرز گئی ہو۔ محلے کی گلی میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سب کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، جیسے تصدیق کر رہے ہوں کہ انہوں نے واقعی کچھ سنا ہے یا یہ صرف ایک وہم تھا۔ لیکن پھر ایک اور چیخ نے سارے شک و شبہات کو ختم کر دیا۔ یہ چیخ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ یہ آواز ثانیہ کے گھر سے آ رہی تھی۔ ثانیہ وہی لڑکی جو 2 سال پہلے اس محلے میں آئی تھی، جو ہمیشہ اکیلی رہتی تھی، جس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ کسی سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی، وہ خاموش طبع تھی۔ محلے والے بھاگے، سب کے دلوں میں بے شمار خدشے تھے۔ کچھ نے سوچا کہ شاید کوئی چور گھس آیا ہوگا، کچھ نے کہا اس پر آصیب نے حملہ کیا ہوگا۔ سلمان سب سے آگے تھا۔ وہ ایک عام سا لڑکا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ ثانیہ اتنی خاموش کیوں ہے، وہ کسی سے زیادہ بات کیوں نہیں کرتی، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چھپا ہوا خوف کیوں ہوتا ہے۔ جب سب لوگ ثانیہ کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ کسی نے دروازہ بجایا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ثانیہ دروازہ کھولو، کسی نے زور سے کہا، مگر اندر خاموشی تھی۔ ثانیہ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ سلمان نے آواز دی۔ محلے کے کچھ مردوں نے زبردستی دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ کسی نے کندھے مارے، کسی نے لاتیں چلائیں، اور آخر کار ایک زوردار دھکے سے دروازہ کھل گیا، اور جو انہوں نے اندر دیکھا اس نے سب کو ساکت کر دیا۔ فرش پر ثانیہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے، جیسے وہ کسی بھیانک چیز کو دیکھ کر چیخی ہو۔ اس کا پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ سب سے عجیب چیز یہ تھی کہ کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا؟ سلمان نے جھک کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ثانیہ نے آنکھیں کھولی مگر اس کی نظریں خالی تھیں، جیسے وہ ابھی بھی اسی خوف میں ہو جس نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ تم نے چیخ کیوں ماری؟ ایک عورت نے نرمی سے پوچھا، مگر ثانیہ نے کچھ نہیں کہا۔ بس اس نے لرزتے ہاتھ سے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، ایک پلیٹ جو الٹی پڑی تھی۔ سب نے غور سے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ پلیٹ کے پاس ایک گلاس بھی پڑا تھا جو آدھا بھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے کانپتے لبوں سے کلمہ پڑھا۔ کیا یہ؟ کسی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں، نہیں یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ مگر حقیقت وہی تھی جو سب کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کیا ثانیہ نے واقعی روزہ چپکے سے توڑ دیا تھا؟ ثانیہ کا تعلق کسی اور شہر سے تھا۔ وہ 2 سال پہلے اس محلے میں آئی تھی، اچانک بغیر کسی جان پہچان کے۔ کسی نے زیادہ سوال نہیں کیے کیونکہ وہ خود بھی کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ اس نے جس مکان میں رہائش اختیار کی وہ کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہاں سیب کا سایہ تھا، مگر ثانیہ کو جیسے ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ ایک خاموش طبیعت لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہتی تھیں۔ اس میں ایک انجانی اداسی تھی، جیسے وہ کسی گہری تکلیف میں ہو، مگر اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا چاہتی ہو۔ وہ دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتی، اکثر شام کو چھت پر آ کر بیٹھ جاتی اور آسمان کو گھورتی رہتی۔ کچھ لوگوں نے نوٹ کیا کہ وہ اکثر کسی گہرے خیال میں ڈوبی رہتی ہے، جیسے کچھ سوچ رہی ہو یا کسی کی منتظر ہو۔ محلے کی عورتیں اکثر آپس میں سرگوشیاں کرتی تھیں، یہ لڑکی عجیب سی نہیں لگتی؟ ہاں، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ کسی کو اپنے گھر آنے دیتی ہے، کہیں بھاگ کر تو نہیں آئی؟ اللہ جانے، مگر کچھ تو چھپا رہی ہے۔ سلمان بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ثانیہ کے بارے میں متجسس تھے۔
وہ اکثر سوچتا کہ آخر وہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ کیا وہ کسی پریشانی میں ہے؟ کیا اس کا کوئی ماضی ہے جسے وہ سب سے چھپانا چاہتی ہے؟ اور پھر رمضان کی اس شام جب اس کی چیخ نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا، سلمان کو لگا کہ اس کے سوالوں کے جواب اسے جلد ہی ملنے والے ہیں۔ 2 سال پہلے کی ایک رات تھی، شدید بارش ہو رہی تھی، سڑکیں سنسان تھیں اور سردی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک لڑکی جلدی جلدی قدم بڑھاتی بھیگتی کامتی ہوئی ایک بس سٹاپ پر پہنچی۔ یہ ثانیہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، کپڑے بھیگ چکے تھے اور آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ کہاں جانا ہے؟ ایک رکشے والے نے پوچھا۔ مجھے کسی محفوظ جگہ جانا ہے، کسی ایسے محلے میں جہاں کوئی مجھے نہ جانتا ہو، ثانیہ نے کامتی آواز میں کہا۔ رکشے والا حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، مگر زیادہ سوال نہیں کیے۔ اس نے ایک ایسا محلہ بتایا جہاں زیادہ تر درمیانے طبقے کے لوگ رہتے تھے، جہاں ایک بند مکان تھا جو کئی سالوں سے خالی تھا۔ یہ وہی محلہ تھا جہاں آج ثانیہ رہ رہی تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ثانیہ کو وہاں جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ کس سے بھاگ رہی تھی؟ سلمان کے والد حاجی صادق محلے کے عزت دار اور تجربہ کار بزرگ تھے۔ ان کے پاس کئی جائیدادیں تھیں، مگر ان میں سے خاص مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ نہ کوئی وہاں ٹھہرتا، نہ کوئی وہاں ٹک پاتا۔ کئی بار کرائے پر دیا، مگر ہر کرایہ دار چند ہی دن میں مکان چھوڑ کر چلا جاتا۔ لوگوں میں چہ مگویاں ہوتی، کچھ کہتے وہاں کچھ غیر معمولی ہے، کچھ نے اسے محض وہم و گمان قرار دیا۔ حاجی صادق کو ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا، مگر وہ بھی حیران تھے کہ آخر یہ مکان کسی کو راز کیوں نہیں آتا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی ان کے دروازے پر آئی، ثانیہ۔ حاجی صادق نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، آنکھوں میں بے انتہا سنجیدگی، بلکہ کچھ ایسا جو حاجی صادق سمجھ نہیں پائے۔ السلام علیکم، مجھے آپ کے کرائے کے مکان کے بارے میں معلوم ہوا ہے، کیا وہ دستیاب ہے؟ حاجی صادق نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ عام طور پر کوئی بھی اکیلی لڑکی اس مکان کے لیے نہیں آتی تھی۔ بیٹی، تم اکیلی ہو؟ جی، یہ مکان کئی لوگوں نے لیا، مگر زیادہ دن تک نہیں ٹک سکے۔ تم وہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ ثانیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ مسکراہٹ اتنی ہلکی تھی کہ جیسے وہ خود اسے چھپانا چاہتی ہو۔ مجھے زیادہ دن نہیں رکنا، بس کچھ وقت کے لیے ایک پرامن جگہ چاہیے۔ حاجی صادق نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے آواز دی، سلمان، ذرا آ کر سنو۔ سلمان جو اندر کمرے میں تھا حیرت سے باہر آیا۔ جی ابا، یہ لڑکی مکان لینا چاہتی ہے، تم اسے جا کر دکھا دو، اگر پسند آئے تو معاملہ طے کر لیں گے۔ سلمان نے ایک نظر ثانیہ پر ڈالی اور وہ وہیں رک گیا۔ وہ لڑکی عام لڑکی نہیں تھی، ثانیہ کی خوبصورتی میں ایک خاص بات تھی۔ وہ عام حسین چہرہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت رکھتی تھی جو پرکشش ہونے کے باوجود پر اسرار تھی۔ لمبی گہری سیاہ پلکیں، چمکدار گندمی رنگت، اور وہ آنکھیں جو کسی بہت گہرے راز کو چھپا رہی تھیں۔ سلمان کو احساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے اسے دیکھ رہا ہے، اور شاید وہ خود بھی یہ محسوس کر چکی تھی۔ ثانیہ نے نظریں ہٹا لیں، جیسے دنیا میں کوئی چیز اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ آئیے، میں آپ کو مکان دکھا دیتا ہوں، سلمان نے جلدی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے ایک ہلکی سی نظر سلمان پر ڈالی، پھر سر ہلا دیا۔ مکان زیادہ دور نہیں تھا، مگر راستہ سلمان کے لیے غیر معمولی حد تک لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کسی نہ کسی لمحے پھر ثانیہ کی طرف دیکھنے لگتا۔ تم یہاں اکیلی رہنا چاہتی ہو؟ سلمان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہاں زیادہ دن کوئی نہیں ٹک پایا، معلوم ہے؟ سلمان کو حیرت ہوئی۔ پھر بھی تم رہنا چاہتی ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ثانیہ نے سلمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے وہ کوئی ایسا سوال سن رہی ہو جو اس کے لیے نیا نہ ہو۔ ڈر؟ پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، مگر وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی۔ ڈرنے کے لیے کچھ باقی رہے تب نہ۔ سلمان کچھ بول نہ سکا۔ ثانیہ نے دروازہ کھولا، ایک لمحے کے لیے سانس لیا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ سلمان دروازے پر رکا رہا، جیسے کسی اندیکھے خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔
ثانیہ نے سلمان کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں عجیب سا سکون تھا۔ میں زیادہ دن نہیں رکوں گی، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ سلمان دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے یہ سب کچھ عام نہیں تھا، جیسے یہ لڑکی بھی عام نہیں تھی۔ کیا ثانیہ کو واقعی کسی پرسکون جگہ کی تلاش تھی، یا وہ کسی چیز سے بھاگ رہی تھی؟ اور اگر ہاں، تو آخر کیا 1 مہینہ گزر گیا؟ حاجی صادق اور سلمان دونوں حیران تھے کہ ثانیہ نے ابھی تک مکان خالی نہیں کیا تھا۔ جہاں پہلے لوگ چند دن بھی نہ ٹک پاتے، وہاں وہ خاموشی سے رہ رہی تھی، جیسے اس مکان میں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، بلکہ حیران کن طور پر اس نے اس مکان کو ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ سلمان نے کئی بار غور کیا کہ اب وہ جگہ ویران نہیں لگتی تھی، کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ ثانیہ نے کھڑکیاں کھول دی تھیں، دھول جھاڑ دی تھی، صحن میں پودے رکھ دیے تھے۔ جہاں پہلے صرف خاموشی اور ویرانی تھی، وہاں اب ایک پرسکون احساس تھا، جیسے وہ مکان زندہ ہو گیا ہو۔ پھر مہینے کی پہلی تاریخ آئی۔ حاجی صادق مسجد سے فارغ ہو کر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سلمان جو قریب ہی بیٹھا تھا چونک کر دروازے کی طرف گیا۔ آؤ بیٹی، اندر آؤ، حاجی صادق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ اندر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس میں مکان کا کرایہ تھا۔ حاجی صاحب، یہ کرایہ ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا اور لفافہ آگے بڑھایا۔ حاجی صادق نے لفافہ لے لیا، مگر انہیں زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ ابھی تک یہاں رہنا چاہتی تھی۔ بیٹی، تم واقعی وہ پہلی لڑکی ہو جو یہاں 1 مہینے سے زیادہ ٹکی ہوئی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے نظریں جھکا دیں، پھر دھیمے لہجے میں بولی، حاجی صاحب، شاید وہ سب لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر اس لیے چلے گئے ہوں کیونکہ وہ اندرونی سکون تلاش نہیں کر سکے، لیکن جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ کسی بھی جگہ کو اپنے لیے باعث رحمت بنا لیتا ہے۔ سلمان، جو خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا، پوری طرح متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے کئی بار ثانیہ کو دیکھا تھا، مگر کبھی اس کی آواز میں ایسا روحانی سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ بیٹی، تم بہت نیک معلوم ہوتی ہو، حاجی صادق نے دل سے کہا۔ ثانیہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بس کوشش کرتی ہوں کہ خود کو دنیاوی الجھنوں سے دور رکھوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز دائمی نہیں، سوائے ہمارے اعمال کے۔ اگر ہم اپنی روح کو پاکیزہ کر لیں تو کوئی بھی جگہ ہمارے لیے خوفناک نہیں رہتی۔ یہ سن کر سلمان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے پہلے کبھی کسی لڑکی کو اس انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ تمہیں یہاں کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوا؟ حاجی صادق نے پوچھا۔ ثانیہ نے لمحہ بھر کے لیے سکون سے انہیں دیکھا، پھر ہلکی آواز میں بولی، حاجی صاحب، مسئلہ جگہوں میں نہیں ہوتا، مسئلہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ اگر دل میں خوف ہو تو ایک روشن کمرہ بھی اندھیرا لگے گا، اور اگر ایمان ہو تو قبر میں بھی روشنی محسوس ہوگی۔ سلمان کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیسی لڑکی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ نہ زیادہ بولتی تھی، نہ فضول باتیں کرتی تھی، اور اس کے اندر ایک عجیب سی روحانی روشنی تھی جو سلمان کو بے اختیار اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ تو بیٹی، کیا تم کچھ اور وقت یہاں رہنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ حاجی صادق نے دریافت کیا۔ ثانیہ نے سر ہلایا۔ جی، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ وقت مزید ٹھہرنا چاہوں گی۔ کیوں نہیں، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ شکریہ حاجی صاحب، یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھی اور سلمان کی نظریں ایک بار پھر اس کے وجود پر جا ٹکیں۔ اس کے چلنے کا انداز بھی ایسا تھا جیسے وہ دنیا کی حقیقتوں سے بے نیاز ہو، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، جیسے وہ صرف ایک مسافر ہو جو بس اپنے سفر میں مگن ہے۔ مگر سلمان کے ذہن میں اب ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ لڑکی آخر کون تھی؟ سلمان کے لیے اب دن کا سب سے خاص وقت وہ ہوتا جب وہ اپنے گھر کی چھت پر آ کر نیچے جھانکتا اور ثانیہ کی ہر حرکت کو خاموشی سے دیکھتا۔ یہ سب کسی عجیب سی کشش کی مانند تھا، ایک ایسا مقناطیسی اثر جس نے سلمان کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی نظریں بے اختیار ثانیہ کو تلاش کرنے لگیں۔ کبھی وہ صحن میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہی ہوتی، اس کا سر سجدے میں جھکا ہوتا اور سلمان کو یوں لگتا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہو۔
کسی ایسے مقام پر جہاں دنیا کے شور و ہنگامے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ وہ جب سجدے سے اٹھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک سکون ہوتا، ایک ایسی روشنی جو سلمان نے آج تک کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک عجیب سا اضطراب محسوس کرتا، جیسے اس کے دل میں کوئی ہلچل مچ گئی ہو۔ پھر کبھی وہ قرآن مجید کھول کر تلاوت میں مصروف ہو جاتی۔ سلمان نے پہلے بھی لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھا تھا، مگر ثانیہ کی تلاوت میں کچھ اور ہی بات تھی۔ اس کی آواز بہت نرم اور مدھم ہوتی، مگر الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ سننے والا پل بھر میں ساکت ہو جائے۔ کبھی کبھی جب وہ کسی خاص آیت پر پہنچتی تو رک جاتی، کچھ دیر سوچتی، پھر دوبارہ پڑھنے لگتی۔ سلمان کو لگتا جیسے وہ صرف پڑھ نہیں رہی، بلکہ قرآن کو اپنی روح میں اتار رہی ہے، ہر لفظ کو محسوس کر رہی ہے، ہر حکم کو سمجھ رہی ہے۔ سلمان نے کئی بار اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، جیسے وہ آیات کے مفہوم میں کھو کر جذباتی ہو جاتی ہو۔ مگر سب سے زیادہ حیرت اسے تب ہوتی جب وہ صحن میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیتی، ہاتھ میں تسبیح لیا اور اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے جنبش کرتے رہتے۔ وہ کیا پڑھ رہی تھی سلمان نہیں سن سکتا تھا، مگر وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے مسلسل حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ کبھی کبھی وہ گھنٹوں اسی کیفیت میں بیٹھی رہتی، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو، جیسے اس کا دل اس دنیا سے کہیں دور کسی اور ہی مقام پر جا چکا ہو۔ سلمان کا دل بے اختیار کہتا کہ اس نے ایسی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ محلے کی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، جو دنیاوی باتوں میں مشغول رہتی، جو ہنستی ہیں، بولتی ہیں یا دنیا کے فیشن اور رنگینی میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ نہیں، ان سب سے مختلف تھی۔ وہ ایک ایسی ہستی لگتی تھی جسے دنیا کے دکھ، غم اور فریب کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ایک ایسی روشنی میں لپٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی جسے سلمان جتنا سمجھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی مزید الجھ جاتا۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتا، آخر یہ کون ہے؟ کیوں اتنی خاموش اور الگ تھلگ رہتی ہے؟ آخر اس مکان میں پہلے رہنے والے سب لوگ چلے گئے، مگر یہ کیوں ٹکی ہوئی ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ خود کو بار بار روکنے کی کوشش کرتا، مگر اگلے ہی لمحے پھر اسی کشش میں گرفتار ہو جاتا۔ اس کی راتیں بے چین ہونے لگیں اور دن تجسس میں گزرنے لگے، مگر ایک سوال اب بھی اپنی جگہ قائم تھا، کیا ثانیہ واقعی وہی تھی جو وہ نظر آتی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز تھا جو سلمان ابھی تک نہیں جان پایا تھا؟ وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھی، شاید کسی شدید ضرورت کے تحت ہی باہر نکلتی تھی۔ آج وہ دروازے سے نکلی اور سیدھی بازار کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ سلمان جو اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، جیسے ہی اسے باہر نکلتے دیکھا بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ دل میں جانے کیا جذبہ تھا کہ وہ خود کو روک نہ پایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں، یوں کسی کے پیچھے جانا اچھا نہیں، مگر نہ جانے کیوں اس کے قدم بے اختیار اس کے پیچھے چلنے لگے۔ شاید اس کی حفاظت کی نیت سے، شاید بس اس کو قریب سے جاننے کی خواہش میں۔ ثانیہ کی چال میں ایک عجیب سی عجلت تھی، جیسے وہ جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے واپس جانا چاہتی ہو۔ وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی اور سلمان مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ثانیہ کے انداز، اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی ہلکی سی گھبراہٹ کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بازار میں داخل ہوئی اور سیدھا کریانہ کی دکان کی طرف بڑھی۔ سلمان بھی قریب ہی ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا، یوں جیسے کسی اور چیز میں مصروف ہو۔ ثانیہ نے دکاندار کو ایک لسٹ تھمائی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ سلمان غور کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہو۔ دکاندار نے سامان پیک کرنا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک تھیلا اس کے سامنے رکھتا گیا۔ چینی، آٹا، چاول، دالیں، کچھ روزمرہ کا سامان اور کچھ ایسی چیزیں جو شاید اس نے کسی خاص ضرورت کے تحت لی تھی۔ جیسے جیسے تھیلے بڑھتے گئے، سلمان کو محسوس ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ہی نحیف لگ رہی تھی اور چلچلاتی دھوپ میں کھڑے کھڑے جیسے مزید نڈھال ہو گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے 2 تھیلے سنبھالے،
پھر دوسرا اٹھایا، مگر جب چوتھا اور پانچواں تھیلا پکڑنے لگی تو اس کی کلائیاں تھر تھرانے لگیں۔ سلمان یہ منظر زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور بغیر اجازت لیے اس کے ہاتھوں سے تھیلے لے لیے۔ یہ سامان مجھے پکڑا دیں۔ ثانیہ نے چونک کر سلمان کو دیکھا، حیرانی، الجھن اور کچھ پل کے لیے جیسے بے یقینی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ سلمان کی مداخلت پر کچھ کہنے والی ہو، مگر پھر جیسے اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ شاید وہ واقعی بہت تھک چکی تھی، یا شاید یہ سوچ کر کہ اگر سلمان لے لے تو کچھ سکون ملے گا۔ اس نے بنا کسی بحث کے سامان کے سارے تھیلے سلمان کے ہاتھ میں تھما دیے۔ جیسے ہی اس نے سامان چھوڑا، سلمان نے محسوس کیا کہ اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو۔ وہ واقعی بہت تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سے سائے تھے، ماتھے پر ہلکی ہلکی نمی تھی اور چہرہ گرمی کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ سلمان نے محسوس کیا کہ وہ کسی سہارے کی طلبگار تھی۔ اور کچھ لینا ہے؟ سلمان نے بے ساختہ پوچھا۔ ثانیہ نے بس سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ نہیں۔ پھر وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ سلمان اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب وہ اس کے بالکل قریب تھا، مگر دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سلمان کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ یوں ثانیہ کے ساتھ چل رہا تھا، اس کے اتنے قریب اور پھر بھی ایک انجانا سا فاصلہ برقرار تھا۔ ثانیہ کی شخصیت ہی شاید کچھ ایسی تھی جس میں ایک عجیب سی پر اسراریت تھی جو کسی کو زیادہ قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ سلمان نے غور کیا کہ وہ بار بار اپنے دوپٹے کو سنبھال رہی تھی، جیسے کسی بے چینی میں ہو۔ اس کا سر ہلکا سا جھکا ہوا تھا اور نظریں زمین پر تھیں۔ سلمان نے دل میں سوچا کہ وہ شاید ناراض ہے کہ میں نے اس کا سامان اٹھایا، یا شاید وہ بس زیادہ بات کرنے کی عادی نہیں ہے۔ وہ دونوں بازار سے نکل کر گلی کی طرف بڑھنے لگے، جہاں راستہ تنگ اور سنسان تھا۔ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے اور کچھ عورتیں گھروں کے دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ سلمان نے محسوس کیا کہ وہ سب ثانیہ کو دیکھ رہے تھے، جیسے ان کے چہروں پر کچھ سوالات ہوں، کچھ حیرت، کچھ تجسس۔ یہ سب تمہیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سلمان نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ ثانیہ نے ذرا سا چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی، یہ سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اب تک یہ مکان کیوں نہیں چھوڑا۔ سلمان نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ ثانیہ اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بس تیز قدموں سے چلنے لگی اور سلمان خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، دل میں ہزار سوالات لیے ہوئے۔ مگر ایک بات سلمان کو صاف محسوس ہو رہی تھی، یہ لڑکی عام نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا جو کسی کو بھی تجسس میں ڈال سکتا تھا، اور سلمان اب اس معمے کو سمجھنے کے لیے مزید بے چین ہو چکا تھا۔ سلمان کے لیے وہ رات عجیب تھی، دل میں ایک بے نام سی خوشی تھی، ایک عجیب سا احساس، ایک خواہش جو دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ثانیہ کی طرف وہ پہلے بھی متوجہ تھا، مگر آج جب اس نے اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا، اسے قریب سے دیکھا، اس کی خاموشیوں کو محسوس کیا، اس کے انداز میں چھپی معصومیت اور سنجیدگی کو سمجھا، تو جیسے دل کے کسی کونے میں کوئی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اب یہ محض کشش نہیں، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو یاد کر رہا تھا، اس کے خاموش تاثرات، اس کی نظریں جو زمین پر جمی رہتی تھیں، مگر جن میں ایک الگ سی چمک تھی، جیسے وہ دنیا سے الگ کسی اور جہان کی باسی ہو۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، دل میں بس ایک ہی خیال تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے والد سے بات کرے۔ حاجی صادق ایک سمجھدار اور نیک انسان تھے، اور سلمان جانتا تھا کہ اگر وہ ان سے اپنی خواہش کا اظہار کرے گا تو اس کی بات کو اہمیت دیں گے۔ ثانیہ ایک شریف اور نیک لڑکی تھی، اس کی خاموشی میں ایک وقار تھا، مگر سلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اس کی دل کی دنیا میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ صبح وہ اسی جذبے کے ساتھ اٹھا کہ آج وہ والد سے بات کرے گا۔ وہ ناشتے کے بعد موقع کی تلاش میں تھا کہ حاجی صادق خود ہی اس کے پاس آ بیٹھے۔ ان کے چہرے پر ایک الگ سا سکون تھا، جیسے کوئی فیصلہ کر لیا ہو، جیسے دل کی کوئی بات کہنی ہو۔ سلمان ہمتن گوش ہو گیا، شاید اس سے پہلے کہ وہ اپنی محبت کی بات کرے والد کوئی اور نصیحت کر دیں، مگر جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑے
وہ کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے وقف کر دی۔ بھری جوانی میں تمہاری ماں چلی گئی اور میں نے کبھی دوسری شادی کا سوچا ہی نہیں۔ تم میری دنیا تھے اور میں تمہیں اچھے سے اچھا بنانے میں لگا رہا۔ لیکن اب تم جوان ہو، تمہاری اپنی زندگی ہے، اپنی مصروفیات ہیں۔ میں نے بہت عرصے بعد اپنی تنہائی کو محسوس کیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کروں۔ میں شادی کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ سلمان کی سانس رک گئی۔ لمحے بھر کو اسے لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ ابا، شادی؟ یہ کیسا انکشاف تھا؟ وہ ہمیشہ اپنے والد کی قربانیوں کو دیکھتا آیا تھا، ان کی مصروفیت، ان کی خاموشی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ چاہیں گے۔ مگر پھر اچانک ہی سلمان کے دل میں ایک اور احساس ابھرا، خوشی۔ ہاں، یہ خوشی کی بات تھی۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اس کے والد اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کریں، کہ وہ ہمیشہ کے لیے اکیلے نہ رہیں، کہ وہ بھی کسی کے سہارے کو محسوس کریں۔ ابا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، سلمان نے فوراً خوشی سے کہا۔ آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک ہم سفر کی ضرورت ہے تو یہ بالکل درست فیصلہ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حاجی صادق نے سلمان کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کی ہر بات کو ہمیشہ سمجھتا ہے، ان کے فیصلوں کا احترام کرتا ہے۔ سلمان خود بھی اس فیصلے پر مطمئن تھا، مگر اس کے دل میں جو ارادہ تھا اسے فی الحال مؤخر کرنا پڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے والد اپنی خوشی حاصل کریں، پھر وہ اپنی محبت کی بات کرے گا۔ دن کا وقت گزر گیا اور شام ہوتے ہی سلمان کی عادت کے مطابق اس کے قدم چھت کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے لیے یہ وقت کسی عبادت سے کم نہ تھا، کیونکہ اسے وہاں جا کر ثانیہ کی جھلک دیکھنے کو ملتی تھی۔ وہ روز اسے دیکھتا، اس کی حرکات و سکنات کو محسوس کرتا، اور یہ سب کچھ اسے اندر سے مطمئن کر دیتا۔ مگر آج جیسے وقت رک گیا تھا۔ جیسے ہی سلمان نے نیچے جھانکا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے والد حاجی صادق وہ ثانیہ کے گھر کے اندر تھے۔ سلمان نے پلکیں جھپکائیں، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ واقعی وہی منظر دیکھ رہا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ حاجی صادق اور ثانیہ ایک ہی جگہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے تھے۔ ثانیہ کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، وہی خاموشی، اور حاجی صادق کچھ کہہ رہے تھے جس کا مفہوم سلمان تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، مگر منظر خود ہی کافی تھا کہ اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا ہو جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا یہاں کیوں ہیں؟ وہ ثانیہ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سلمان کو لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے اندر شک کا ایک کانٹا چبھنے لگا، مگر پھر فوراً ہی اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا دیا۔ نہیں سلمان، تم غلط سوچ رہے ہو، یہ ممکن نہیں، یہ کوئی اتفاق ہوگا۔ شاید وہ کسی عام بات کے لیے گئے ہوں، مگر صبح کہی ہوئی بات بار بار گونج رہی تھی، میں شادی کا سوچ رہا ہوں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ سلمان نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کشمکش جو اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی اب اس ایک لمحے کے لیے بھی اسے پرسکون نہیں ہونے دے رہی تھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا، یا پھر کچھ ایسا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا؟ سلمان کے لیے وہ دن عجیب سا تھا۔ وہ چھت سے نیچے اترا تو قدم بوجھل ہو چکے تھے، دماغ سن تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا رہا، اور شاید یہ سب ایک اتفاق ہے، والد صاحب کسی ضرورت کے تحت گئے ہوں گے۔ مگر اگلے ہی دن جب اس نے دوبارہ حاجی صادق کو ثانیہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو جیسے اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ سامنے برآمدے میں کھڑے تھے، ہاتھ میں کچھ تھا، شاید کوئی تحفہ یا کوئی ضروری سامان جو انہوں نے ثانیہ کے لیے لایا تھا۔ دروازہ کھلا، ثانیہ کی جھلک نظر آئی، اور پھر وہ اندر چلے گئے۔ سلمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے، اندر جا کر دیکھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر وہ بے بسی سے اپنے ہی گھر کی دیوار تھامے کھڑا تھا، جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ یہ سلسلہ ایک دن کا نہیں تھا۔ حاجی صادق اب اکثر شام کے وقت ثانیہ کے دروازے پر نظر آتے۔ وہ کبھی اس کے لیے کچھ لے کر جاتے، کبھی کچھ دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے، اور سلمان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی گھر کرنے لگی۔ وہ خود کو بار بار یقین دلاتا کہ اس کے والد ایک شریف، نیک دل اور دیندار انسان ہے۔
وہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس سے سلمان کا دل دکھے، مگر پھر صبح کی کہی ہوئی وہی باتیں یاد آتی۔ میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں، میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے سلمان کی تڑپ میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے کان ہر وقت اس دروازے پر لگے رہتے جہاں اس کے والد اور ثانیہ باتیں کرتے تھے۔ وہ ایک بے بس تماشائی بن کر رہ گیا تھا جو اپنی خوشیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے ہاتھوں میں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ رات آئی جب وہ بے چین ہو کر چھت پر جا بیٹھا۔ آسمان تاریک تھا، چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا، اور جیسے جیسے رات کا سناٹا گہرا ہو رہا تھا اس کا دل بھی کسی اندھیری کھائی میں گرتا جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ کیا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک یقین بیٹھ چکا تھا کہ سب کچھ وہم نہیں تھا۔ ایک دن جب حاجی صادق گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ سلمان نے بے چینی سے ان کی طرف دیکھا، دل میں طوفان اٹھ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا حاجی صادق نے خود ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت ضروری بات۔ سلمان کا سانس ایک لمحے کو رک گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ وہی ہے جس کا اسے خوف تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے بیٹا، حاجی صادق نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے لیے ایک نیک، شریف اور باحیا لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ سلمان کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، وہ پتھر بن گیا، سانسیں رک گئیں، دنیا جیسے اس کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ وہ آنکھیں جھپکائے بغیر اپنے والد کی طرف دیکھتا رہا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی وہی بات کر رہے ہیں جس کا اسے خوف تھا۔ اور وہ لڑکی، حاجی صادق نے کہنا چاہا مگر سلمان نے فوراً رخ موڑ لیا۔ اس کے کانوں میں شور سا ہونے لگا، وہ مزید کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس کے قدم تیز تھے، جیسے وہ کسی چیز سے دور بھاگنا چاہتا ہو۔ اس کے دل میں بے شمار سوال تھے، مگر کسی کا جواب نہیں تھا۔ کیا واقعی وہ سب کچھ حقیقت تھا جو وہ دیکھ رہا تھا، یا یہ سب اس کے دماغ کا کھیل تھا؟ سلمان کی الجھن دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس تجسس سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا جو ثانیہ اور حاجی صادق کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں نے اس کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ مگر جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا سب کچھ اچانک بدلنے لگا۔ حاجی صادق کی وہ ملاقاتیں جو کبھی سلمان کے دل میں خلش پیدا کرتی تھیں یکدم ختم ہو گئیں۔ وہ اب زیادہ وقت مسجد میں گزارتے، محلے کے بچوں کو قرآن سکھاتے اور تراویح کے بعد محلے والوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے۔ اور ثانیہ، وہ تو جیسے دنیا سے ہی کٹ گئی تھی۔ پہلے سلمان اکثر اسے اپنے صحن میں دیکھتا تھا، مگر رمضان شروع ہوتے ہی وہ بالکل نظر آنا بند ہو گئی۔ وہ اب کھڑکی نہیں کھولتی تھی اور نہ ہی باہر نکلتی تھی۔ اس کی دنیا بس ایک چھوٹے سے کمرے میں محدود ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزار رہی تھی۔ کبھی تسبیح کے دانے اس کی انگلیوں میں گردش کرتے نظر آتے تو کبھی قرآن کی تلاوت کی مدھم آواز رات کے سکوت میں گھل جاتی۔ اگر کبھی گھر کے کسی ضرورت کے تحت وہ باہر آتی بھی تو اتنی تیزی سے کہ سلمان اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پاتا۔ یہ سب کچھ سلمان کے لیے مزید بے چینی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو کیسے روکے۔ اس کی سوچیں بار بار الجھنے لگتیں، مگر پھر وہ خود کو بہلا لیتا کہ شاید رمضان کی برکتیں ہیں، شاید عبادت نے ثانیہ کو دنیا سے مزید بے نیاز کر دیا ہے۔ مگر ایک دن جب سلمان نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جو کچھ ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی، پورا محلہ افطار کی تیاریوں میں مصروف تھا، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ اسی خاموشی میں سلمان دبے قدموں چلتا ہوا ثانیہ کے دروازے تک پہنچا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے اندر کوئی طوفان قید ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا، پھر ہمت کر کے دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ دروازہ بجایا، اس بار تھوڑا زور سے۔ چند لمحے گزرے، پھر دروازے کے پیچھے سے مدھم سی آہٹ سنائی دی، اور پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھل گیا۔ ثانیہ سامنے کھڑی تھی، مگر وہ ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسی ہمیشہ لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر روشنی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی۔
جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی ہو، جیسے اس کی روح کسی بوجھ تلے دبی ہو۔ ثانیہ، سلمان کی آواز بے اختیار نکلی۔ وہ خاموش رہی، بس اسے دیکھتی رہی، جیسے انتظار کر رہی ہو کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ سلمان کی زبان سے الفاظ بے اختیار نکلے۔ میں نے کبھی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی کے بارے میں ایسا سوچا، مگر تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگتا ہے۔ میں نے بہت دن خود کو روکا، مگر اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ ثانیہ کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا، اس کے ہونٹ لرزنے لگے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پھر اچانک اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور تیزی سے بولی، مت کہو ایسا کچھ، مت کہو، خدا کے لیے سلمان، یہ الفاظ مت کہو۔ سلمان حیرت سے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ثانیہ، میں نہیں۔ ثانیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، تم نہیں جانتے کہ میری زندگی کیا ہے، مت کہو یہ سب، چلے جاؤ یہاں سے۔ سلمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، اسے روکنا چاہتا تھا، مگر ثانیہ نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے، اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ثانیہ آخر کون ہے؟ وہ کس چیز سے خوف زدہ ہے؟ وہ خود کو سب سے دور کیوں رکھتی ہے؟ مگر ان سب سوالوں کے جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دن 10واں روزہ تھا۔ پورے محلے میں سکون کی چادر تنی ہوئی تھی۔ ہر گھر میں روزے کی برکتیں برس رہی تھیں۔ دسترخوان سج رہے تھے، کھجوریں رکھی جا رہی تھیں، لبوں پر دعائیں تھیں اور فضاؤں میں اذان سے پہلے کی مخصوص خاموشی۔ مگر اچانک، جیسے وقت نے ایک چیخ میں سمو کر سب کچھ روک دیا ہو۔ یہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی نے کسی معصوم کلی کو چیر کر رکھ دیا ہو، جیسے کوئی روح اپنے ہی جسم میں قید ہونے پر بلبلا اٹھی ہو۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ روزہ کھولنے کے لیے رکھے پانی کے جگ لرز گئے، کھجوریں ہاتھوں سے گر گئیں، آسمان پر پرندے ہکا بکا رہ گئے، اور ہر کسی کے دل میں سنسنی دوڑ گئی۔ یا اللہ، یہ تو ثانیہ کا گھر ہے، کسی نے بلند آواز میں کہا، اور پھر پورا محلہ اسی سمت لپکا۔ سلمان سب سے آگے تھا، اس کے دل میں جیسے ایک زلزلہ آیا ہوا تھا۔ اس نے ابھی قدم ہی بڑھائے تھے کہ ایک اور چیخ فضا میں گونج اٹھی، دروازہ کھولو۔ سلمان نے چیخ کر کہا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اندر مکمل خاموشی چھا چکی تھی، ایک ایسی خاموشی جو کانوں میں سیسا انڈیل رہی تھی۔ حاجی صادق، محلے کے بزرگ، نوجوان، سب نے مل کر دروازے پر ہاتھ مارے، مگر وہ ہل نہ سکا۔ سلمان نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا اور ایک ہی لمحے میں دروازہ ٹوٹ کر نیچے گرا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کسی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، کسی کے لبوں سے بے اختیار نعوذ باللہ نکل گیا، کسی نے حیرت سے زمین کی طرف دیکھنا شروع کیا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت۔ اور سلمان، وہ جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ ثانیہ کمرے کے عین وسط میں پڑی تھی، اس کا سراپا دیکھنے والا تھا۔ وہ جو نیکی کی دیوی تھی، جسے ہر کوئی پاکیزگی کی مہورت سمجھتا تھا، آج اس کا چہرہ بکھری ہوئی چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، جیسے ابھی ابھی کسی طوفان سے گزری ہو، جیسے کوئی قیامت اس پر بیت چکی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انگلیاں بے ترتیب انداز میں مٹھی میں جکڑی ہوئی تھیں، اور اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں جو ہمیشہ سکون اور عاجزی کا عکس تھیں، آج ان میں ایک ایسا خوف تھا جیسے کسی نے اس کی روح کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ ثانیہ سلمان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، جیسے وہ سب سے چھپنا چاہتی ہو، جیسے وہ سب سے خود کو دور رکھنا چاہتی ہو۔ محلے کے بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا، عورتوں نے سسکیاں بھریں، کسی نے کچھ کہا نہیں، مگر نظریں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا ثانیہ کو؟ کیا اس نے روزہ توڑ ڈالا؟ کیا وہ نیکی کی چادر اتار چکی؟ کہیں سے کسی نے سرگوشی کی، نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ لڑکی ایسی نہیں تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر جو بھی تھا وہ ناقابل یقین تھا، کچھ ایسا جو زبانوں سے نکلنے کو تیار نہیں تھا، مگر ہر نظر میں جھلک رہا تھا۔ ثانیہ کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی عذاب اس پر نازل ہو چکا ہو،
جیسے کوئی آسیب اس کی روح میں اتر آیا ہو۔ خدا کے لیے کچھ مت پوچھو، وہ یکدم زور سے بولی اور اس کی آواز سن کر سب لرز گئے۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو، مجھے کچھ مت کہنا، بس مجھے یہاں سے چلے جانے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے خود کو نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ سلمان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر ثانیہ کی حالت دیکھ کر وہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا جو اس پاکیزہ لڑکی نے چیخ مار دی؟ کس چیز نے اسے یوں توڑ کر رکھ دیا؟ کس راز نے اس کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا؟ یہ وہ سوال تھے جو سب کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پورا محلہ سانس روک کے کھڑا تھا، ہر چہرہ حیرت اور سنسنی کا موقع تھا۔ سب کی نظریں ثانیہ پر جمی تھیں، جو زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو کسی نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ سامنے گری ہوئی کھانے کی پلیٹ، آدھا پیا ہوا پانی کا گلاس، یہ سب ثبوت دے رہے تھے کہ وہ روزہ توڑ چکی ہے۔ محلے کے بزرگ ایک دوسرے کو دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ عورتیں افسوس میں سر جھکائے کھڑی تھیں۔ کسی کے ہونٹوں سے بے اختیار نکل آیا، استغفر اللہ، یہ کیسی نیکی تھی جس کا پردہ آج یوں چاک ہو گیا؟ ہم تو اسے فرشتہ سمجھتے تھے، مگر یہ تو… کسی نے جملہ ادھورا چھوڑا، جیسے کہنا بھی گناہ ہو۔ سلمان کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں کوئی خنجر اتار دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا، وہ ثانیہ جسے وہ محبت کی بلندیوں پر لے گیا تھا، جسے وہ پاکیزگی کی دیوی سمجھتا تھا، وہ آج کیسے یوں سب کے سامنے مجرم بن کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سوالیہ نشان بن گئی۔ ثانیہ، کیا تم نے واقعی… سلمان نے آگے بڑھ کر کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور کہتا ایک زوردار آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ ہٹ جاؤ سب! یہ ایک اجنبی آواز تھی، ایک ایسی گرجدار آواز جس میں غصہ بھی تھا اور حق جتانے کا انداز بھی۔ سب چونک کر پیچھے ہٹے، نظریں اس آواز کے مالک کی طرف گھوم گئی۔ سامنے دروازے میں ایک قدآور سخت چہرے والا شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب تپش تھی، وہ غصے سے ہانپ رہا تھا، جیسے لمبا سفر طے کر کے آیا ہو۔ یہ کون ہے؟ محلے کے کچھ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا۔ تم سب یہاں کیوں جمع ہو؟ تمہیں کوئی حق نہیں کہ میری بیوی پر انگلی اٹھاؤ۔ یہ جملہ جیسے بجلی بن کر گرا۔ بیوی؟ سلمان کا دماغ گھوم گیا۔ پورے محلے میں ایک ہلچل مچ گئی، عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، مردوں نے حیرت سے سوالیہ نظروں کا تبادلہ کیا۔ بیوی؟ تمہاری بیوی؟ حاجی صادق نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ ان کی آواز میں حیرت اور شک دونوں تھے۔ اجنبی آدمی نے خون خوار نظروں سے پورے مجمع پر نظر دوڑائی، پھر تیزی سے آگے بڑھا اور سیدھا ثانیہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ ثانیہ جو اب تک سکتے میں تھی، اس کے قدموں کی آہٹ پر لرز گئی۔ اٹھو ثانیہ، میرے ساتھ چلو، فوراً! وہ گررایا۔ ثانیہ نے لرزتی پلکیں اٹھائیں۔ سامنے وہ چہرہ تھا جس سے وہ بچنے کے لیے یہاں آئی تھی، وہ ماضی جس سے وہ بھاگ رہی تھی، وہ حقیقت جسے وہ چھپانا چاہتی تھی۔ نہیں، میں… اس کے لب کانپے، مگر کوئی جملہ پورا نہ ہو سکا۔ یاد نہیں کچھ دیر پہلے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اگر تم نے آج میرے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور تم جانتی ہو میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ جملہ گرج بن کر گونجا۔ ثانیہ نے اپنی جگہ تڑپ کر سر اٹھایا، جیسے کسی نے اس کی سب سے بڑی کمزوری پر وار کیا ہو۔ نہیں، طلاق نہیں! وہ یکدم کانپ اٹھی، اس کی آنکھوں میں شدید خوف ابھرا۔ سلمان نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کے کانوں میں صرف وہی جملہ گونج رہا تھا، میری بیوی۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اچانک ثانیہ کی کانپتی ہوئی آواز پورے مجمع میں گونجی۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ میرے شوہر ہیں، میں ان سے ناراض ہو کر یہاں آئی تھی، مگر اب میں مزید ان سے دور نہیں رہ سکتی۔ محلے میں جیسے زلزلہ آ گیا، سب مرد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سلمان کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ ثانیہ، تم… اس کے لبوں پر بے شمار سوال تھے، مگر ثانیہ کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، ایک ایسا فیصلہ جو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ سلمان، مجھے معاف کر دینا، مگر میرے لیے طلاق کا داغ ناقابل برداشت تھا۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، مگر یہ نہیں سہ سکتی کہ مجھے دنیا ایک مطلقہ عورت کے نام سے جانے۔ یہ کہتے ہوئے ثانیہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھی۔
اس نے پلٹ کر ایک بار بھی سلمان کی طرف نہیں دیکھا، مگر سلمان کے دل میں جیسے ہزاروں زخم کھل گئے۔ ثانیہ وہ چیخا، مگر اس کی آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ بند ہو چکا تھا۔ محلے کے لوگ حیرت زدہ کھڑے تھے، کچھ افسوس میں سر ہلا رہے تھے، کچھ خاموشی سے واپس جا رہے تھے، اور سلمان وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، آنکھوں میں ایک ایسا خواب لیے جو ہمیشہ کے لیے بکھر چکا تھا، دل میں ایک ایسی محبت لیے جو ہمیشہ کے لیے اس سے چھن چکی تھی۔ رمضان کی وہ رات جس میں وہ محبت کی معراج پہ پہنچنا چاہتا تھا، وہ رات جس میں اس نے چاہا تھا کہ وہ ثانیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرے، وہ رات اب ایک ایسی یاد بن چکی تھی جس کا زخم شاید کبھی نہ بھر پاتا۔